منا رہے تھے، خوشی منا رہے تھے کہ اسی بیچ میں کسی نے بتایا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی بیٹی رقیہ کا انتقال ہو گیا ہے۔ جشن کی خوشیاں مایوسی میں بدل گئیں، فوراً آپ اپنی بیٹی کی طرف بھاگے۔ اللہ کے رسول کی تعلیم تھی جب کسی کا انتقال ہو جائے تو جلدی اس کو قبرستان تک پہنچاؤ، اگر اچھا ہے تو اس کو اس کی منزل تک جلدی پہنچاؤ، برا ہے تو اس کا بوجھ جلدی سے اپنے کاندھوں سے اتار دو، ہر حال میں تمہیں جلدی دفن کرنا ہے۔ حضرت عثمان بھی رقیہ کو دفن کر رہے ہیں۔ جس وقت قبر پر مٹی دی جا رہی تھی رقیہ کو، عین اسی موقع پر اللہ کے نبی رقیہ کی قبر پر پہنچتے ہیں اور آپ بھی مٹی دینے میں شامل ہو جاتے ہیں۔ رقیہ کا چہرہ بھی آپ نے نہیں دیکھا، آپ رقیہ کو مٹی دیتے ہیں، عثمان کو دیکھتے جا رہے ہیں، رقیہ کو مٹی دیتے جا رہے ہیں اور آپ کی آنکھوں میں آنسو ہیں۔ میرے پیارے ساتھیوں، بحیثیت باپ کے ایک بیٹی کا درد آپ کے دل میں محسوس ہو رہا ہے۔ آپ کے پاس ایک اور بیٹی تھی ام کلثوم، آپ نے فرمایا عثمان میں اپنی دوسری بیٹی ام کلثوم بھی تمہیں دے رہا ہوں، عثمان میں اپنی دوسری بیٹی ام کلثوم کا نکاح بھی تمہارے ساتھ کر رہا ہوں۔ غور کیجئے میرے بھائیوں، بحیثیت باپ کے آپ کیا کردار ادا کر رہے ہیں اپنی اولاد کے ساتھ، ہمارا کیا کردار ہوتا ہے اپنی اولاد کے ساتھ، کیا کردار ہے ہمارا اپنی اولاد کے ساتھ، نظر ڈالیں۔ آپ کی ایک اور بیٹی تھی ام کلثوم، اس کا بھی انتقال ہو گیا۔ آپ اپنی بیٹی کی قبر پر جاتے اور آنکھوں میں آنسو آ جاتے، روتے۔ آپ کی ایک اور بیٹی تھی جس کا نام تھا فاطمہ، روزانہ آپ حضرت فاطمہ کی پیشانی چومتے، آج بیمار ہے بستر سے اٹھنے کے لائق نہیں ہے، فاطمہ کو دیکھا بستر سے اٹھنا چاہتے ہیں لیکن اٹھ نہیں پائے، فاطمہ قریب آ کر بیٹھ گئی، باپ کی تکلیف کو دیکھ کر چیخنے لگی، واہ کر بابا، ہائے میرے ابو کی تکلیف۔ اللہ کے نبی کہتے ہیں نہیں بیٹی، آج کے بعد تیرے باپ کو کبھی اتنی تکلیف نہیں ہوگی۔ پھر بھی فاطمہ رو رہی ہیں تو اللہ کے نبی نے کہا فاطمہ اللہ نے تمہیں پوری جنت کی تمام عورتوں کا سردار بنا دیا۔ فاطمہ پھر بھی رو رہی ہیں۔ آپ نے فرمایا فاطمہ سب سے پہلے میرے بعد تم مجھ سے ملو گی، یعنی میرے بعد تم میرے پاس آؤ گی، میرے اہل بیت میں سب سے پہلے تم میرے پاس آؤ گی، یعنی میں تو جا رہا ہوں اور میرے پیچھے پیچھے تم آ رہی ہو، یعنی میرے پاس سب سے پہلے تم آؤ گی، میرے اہل خاندان میں اہل بیت میں سب سے پہلے تمہارا انتقال ہوگا، تم مجھ سے ملو گی۔ یہ سن کر حضرت فاطمہ تھوڑا مسکراتی ہیں۔ میرے بھائیو، فاطمہ سے اتنی محبت، اللہ کے رسول کو اتنا پیار، اتنی محبت کہ آپ نے ایک خطبے میں فرمایا لوگو فاطمہ تو بضعۃ منی، فاطمہ میرے دل کا ٹکڑا ہے، فاطمہ میرے دل کا ٹکڑا ہے، من ابغضھا فقد ابغضنی، جس نے فاطمہ سے نفرت کی اس نے مجھ سے نفرت کی، جس نے فاطمہ کو ستایا اس نے مجھے ستایا، جس نے فاطمہ کو تکلیف دی اس نے مجھے تکلیف دی۔ میرے پیارے ساتھیوں ذرا غور کرو، آپ نے فرمایا فاطمہ تو بضعۃ منی، فاطمہ میرے دل کا ٹکڑا ہے، من اغضبھا فقد اغضبنی، جس نے اس کو ستایا اس نے مجھے ستایا، جس نے اس کو تکلیف دی اس نے مجھے تکلیف دی۔ بحیثیت باپ کے ایک بیٹی سے کیا محبت کیا۔ آپ کا ایک اور بیٹا پیدا ہوا جس کا نام عبداللہ تھا، اس کا بھی انتقال ہو گیا۔ قاسم اور عبداللہ دونوں مکے میں پیدا ہوئے اور خدیجہ سے تھے، دونوں انتقال کر گئے بچپن میں۔ آپ عبداللہ کے انتقال پر بھی روئے، آپ کو روتے ہوئے دیکھ کر مکے کے کافر بڑے خوش ہوئے، لو محمد کا پہلا بیٹا بھی مر گیا، دوسرا پیدا ہوا 4 بیٹیوں کے بعد تو وہ بھی مر گیا، محمد کا دین بھی مٹ جائے گا، محمد کے دین کو سنبھالنے والا اب کوئی بیٹا نہ رہا، اب محمد کے مرنے کے بعد محمد کا دین بھی مٹ جائے گا۔ اس طریقے سے کچوکے لگا رہے ہیں۔ اللہ کے رسول ہجرت کر کے جب مدینہ پہنچے تو آپ کا ایک بیٹا مدینے میں پیدا ہوا جو ماریہ قبطیہ کے بدن سے پیدا ہوا، جس کا نام ابراہیم تھا۔ اس بیٹے سے آپ کو کیا محبت تھی، آپ اس کا اندازہ اس بات سے لگا سکتے تھے کہ اللہ کے نبی کسی جگہ پر موجود ہیں، صحابہ کے پاس بیٹھے ہوئے ہیں، اور کسی نے خبر دی جس کا نام ابو رافع تھا، ابو رافع اس نے آ کر خبر دی، اے اللہ کے رسول ماریہ قبطیہ کے پیٹ سے بچہ پیدا ہوا ہے، آج آپ باپ بنے ہیں، آپ کے گھر میں پیدائش ہوئی ہے، بیٹا پیدا ہوا ہے۔ اللہ کے نبی دوڑتے ہوئے اپنے گھر گئے، ابراہیم کو اپنے بچے کو گود میں اٹھایا، اس کا نام ابراہیم رکھا، اور اس کے بعد میں جس نے خوشخبری سنائی تھی ابو رافع نے کہ آپ کے گھر بچہ پیدا ہوا ہے، آپ نے خوشی سنانے والے ابو رافع کو ایک غلام پیش کر دیا، خدمت کے لیے ایک غلام دے دیا۔ آپ کے اس بیٹے کو ماریہ قبطیہ کے علاوہ ایک عورت اور دودھ پلایا کرتی تھی جس کا نام ام بردہ تھا، جس کا نام ام بردہ تھا۔
इस औरत ने भी इब्राहिम को दूध पिलाया। आपने उस उम्मे बरदा को बाग का एक टुकड़ा, गार्डन बाग का एक टुकड़ा बतौर गिफ्ट दिया। आप अंदाजा लगा सकते हैं कि इस बच्चे से कितनी मोहब्बत होगी। जिसने बताया बच्चा पैदा हुआ, उसको एक गुलाम दिया। जिसको एक औरत ने दूध पिलाया उम्मे बरदा ने, अल्लाह के रसूल ने उसको एक बाग इनाम में दिया। सोचो इस बच्चे से कितनी मोहब्बत रही होगी अल्लाह के नबी को। लेकिन 18 महीने की उम्र पाकर, 1.5 साल की उम्र पाकर ये बच्चा भी जाकरी के आलम में है। आज आखिरी सांसें ले रहा है। किसी ने बताया, अरे अल्लाह के रसूल आपके बेटे की तबीयत बहुत खराब है, जाकरी के आलम में, जल्दी घर जाइए। आप दौड़ते हुए अपने घर गए, अपने बच्चे को गोद में उठाया। वो सांसें ले रहा था और जैसे ही नबी ने अपनी गोद में उस बच्चे को लिया, उसकी रूह निकल गई, कब से उन सुरी से परवाज कर गई। वो बच्चा इंतकाल कर गया। अल्लाह के नबी की आंखों में आंसू आ गए। उस बच्चे को बिस्तर पे लिटाया। आपने उस बच्चे को मारिया किप्तिया के बगल में लिटा दिया। समझ गए कि बच्चा अल्लाह को प्यारा हो गया। इस बच्चे की रूह निकल गई। आप इस सदमे से आपकी आंखों में आंसू आ गए और रोते हुए आपकी ज़बान से जुमले निकल गए, इन्नल ऐन तदमउ वल क़ल्ब यहज़ुन वला नक़ूलु इल्ला मा यरज़ा रब्बुना। मेरे बेटे, तेरी जुदाई से मोहम्मद की आंखें, तेरे बाप की आंखें अश्कबार हैं, दिल गमगीन है, लेकिन हम अपनी ज़बान से ऐसे जुमले अदा नहीं करेंगे जो मेरे रब को नाराज कर दें। मेरे बेटे, अल्लाह की किस्मत पर मैं राजी हूँ, मैं खुश हूँ। आए मेरे बेटे, तेरी जुदाई से मैं गमगीन जरूर हूँ, लेकिन अल्लाह की शान में मैं कुछ नहीं बोल सकता। गौर करो अपने बेटे की जुदाई पर, इस तरीके के आंसू बहाना। ये तो बेटे थे, बेटियां थी। अरे लोग तो उनसे भी मोहब्बत करते हैं जो आपके बेटों की औलाद होती है। ईमानदारी के साथ बताइए, आप अपनी बेटी की शादी कर दें और उसमें बच्चा पैदा हो तो आपको नवासे से और नवासी से मोहब्बत होती है कि नहीं होती है? आपका बेटा शादी हो गई, बच्चा पैदा हुआ, आपको अपने पोते से मोहब्बत होती है नहीं होती है? रसूलुल्लाह का भी यही हाल था। गौर करो अपने बेटी के बच्चों से कितना प्यार था अल्लाह के रसूल को। मिंबर पर खड़े होकर खुतबा दे रहे हैं, जुमे का खुतबा मिंबर पर खड़े होकर दे रहे हैं। देखते हैं कि हुसैन चले आ रहे हैं, छोटे बच्चे हैं, और आते हुए कभी गिरते हैं, कभी उठते हैं, कभी गिरते हैं, कभी उठते हैं। मिंबर पर खुतबा देना बंद किया, मिंबर से उतरे, हुसैन की तरफ दौड़े, हुसैन को गोद में लिया, मिंबर पर चढ़े, हुसैन को मिंबर के ऊपर बिठा दिया। तसव्वुर करो मेरे भाइयों, अपने नवासे को गिरता हुआ नहीं देखा, मिंबर से उतरना गवारा कर लिया, अपने नवासे को पकड़ा, मिंबर पर बिठाया और फिर मिंबर पर खड़े होकर दोबारा खुतबा दिया। ये नवासे से मोहब्बत थी। गौर कीजिए, जब बेटी के बेटे से मोहब्बत का ये हाल है तो अपनी औलाद से मोहब्बत का क्या हाल? बेटे और बेटियों में तफरीक करने वालों, कयामत के दिन जवाब देने के लिए तैयार रहे। इतनी मोहब्बत नवासों से कि हसन को दाहिने कांधे पे बिठाया, हुसैन को बाएं कांधे पे बिठाया, खड़े हो गए, दाएं कांधे पर हसन, बाएं कांधे पर हुसैन, दोनों नवासों को अपने दोनों कांधों पर बिठाया, नजर आसमान की ऊपर डाली, अल्लाहुम्मा इन्नी उहिब्बुहुमा फअहिब्बहुमा। हदीस के अल्फाज देखिए, अल्लाहुम्मा इन्नी उहिब्बुहुमा फअहिब्बहुमा। आय अल्लाह, इन दोनों बच्चों से मैं बहुत मोहब्बत करता हूँ। आय अल्लाह, मैं हसन और हुसैन से बहुत मोहब्बत करता हूँ, ये दोनों बच्चे मुझे बहुत महबूब है। फअहिब्बहुमा, आय अल्लाह तू भी इन दोनों से मोहब्बत कर, तू भी इन दोनों बच्चों को महबूब समझ, तू भी इन दोनों बच्चों से को महबूब बना। आय अल्लाह, तेरे नबी मोहम्मद को ये दोनों बच्चे बड़े प्यारे हैं, आय अल्लाह तू भी इनसे मोहब्बत कर। मैं युहिब्बुहुमा, और अल्लाह जो हमारे इन दोनों नवासों से प्यार करे, जो इन दोनों नवासों से जो भी मोहब्बत करे, अय अल्लाह तू भी उससे मोहब्बत कर। मैं इन दोनों नवासों से मोहब्बत करता हूँ, तू भी कर, और जो इन दोनों से मोहब्बत करे तू उनसे भी मोहब्बत कर। क्या नबी आकरम की ख्वाहिश थी, अपने रब से क्या गुजारिश कर रहे हैं, ये नवासों की मोहब्बत थी। मोहम्मद रसूलुल्लाह नवासी भी थी एक, ज़ैनब की बेटी, ज़ैनब तो चली गई दुनिया से, ज़ैनब की बेटी थी उमामा, छोटी थी। अल्लाह के नबी ने नमाज शुरू की, ज़ैनब शरारत कर रही हैं, छोटी बच्ची है, शरारत कर रही हैं, आपके आगे पीछे से घूम रही हैं, कभी रोती हैं, कभी शोर करती हैं। अल्लाह के रसूल ने नमाजी की हालत में उनको गोद में उठा लिया और नमाज पढ़ रहे हैं। हजरत उमामा को गोद में उठाकर नमाज पढ़ी और
اور ایک بار نہیں، آپ جب بھی امامہ کو دیکھتے اور نماز کا وقت ہو جاتا تو آپ امامہ کو اٹھا لیتے اور گود میں لے کر نماز پڑھتے۔ آپ کا نواسی کو گود میں لے کر نماز پڑھنا دکھاتا ہے کہ آپ کو نواسی سے کتنی محبت تھی۔ اور میری ماں، میری قوم کی بیٹیوں، میری بہنوں، اگر میری آواز تمہارے کانوں میں آ رہی ہو تو سنو، محمد رسول اللہ نے اپنی نواسی کو گود میں لے کر نماز پڑھا۔ صرف محبت ظاہر نہیں ہو رہی ہے، اس سے ایک مسئلہ یہ بھی ظاہر ہو رہا ہے کہ تم یہ بہانے نہیں کر سکتی ہو کہ میں اپنے بچے کی وجہ سے نماز نہیں پڑھ سکی، میرا بیٹا بڑا شرارتی ہے، یہ اودم کرتا ہے، یہ کر دیتا ہے، وہ کر دیتا ہے، میں بچوں کی وجہ سے نماز نہیں پڑھ پاتی۔ غور کرو، قیامت تک پیدا ہونے والی تمام عورتوں کو محمد رسول اللہ یہ پیغام دے رہے ہیں کہ یہ بہانے نہیں چلیں گے کہ نماز بچوں کی وجہ سے میں نے چھوڑ دی، میری نواسی ہے، یہ بھی شرارت کرتی ہے، میں نے اس کو گود میں لے کر نماز پڑھ لیا ہے۔ اگر ایسی نوبت تمہارے سامنے آ جائے تو اپنے بچوں کو گود میں لے کر نماز پڑھ لینا، تمہاری نماز ہو جائے گی۔ بچوں کو گود میں اٹھا کر نماز پڑھنا جائز ہے، لیکن نماز چھوڑنے کے لیے کوئی دلیل نہیں ہے۔ یہ دنیا کی تمام عورتوں کو ایک میسج اور ایک پیغام بھی دے دیا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ میرے پیارے ساتھیوں، تصور کیجیے آپ، کیا پیار تھا، کیا محبت تھی اولاد ہونے کی حیثیت سے۔ ایک حیثیت اور بتا دوں، بیٹے ہونے کی اور باپ ہونے کی حیثیت تو بتا دی، بیوی ہونے کی حیثیت، شوہر، ایک شوہر تھے آپ تو ایک اچھا شوہر بن کر دکھایا۔ آپ یہ تین رشتے تو سب کے ہوں گے، کوئی بیٹا ہوگا، کوئی باپ ہوگا، کوئی شوہر ہوگا۔ یہ تین رشتے عام طور پر ہیں۔ ایک رشتہ جو میں بتانے جا رہا ہوں بحیثیت شوہر کے، سن لیجئے، ایسا شوہر 25 سال کی عمر میں 40 سال کی خدیجہ سے نکاح کرتا ہے۔ خدیجہ جب تک زندہ رہی دوسرا نکاح نہیں کیا۔ 66 سال کی ہوئی خدیجہ، 26 سال نبی کے ساتھ رہی، 26 سال، 66 سال کی عمر میں انتقال ہو جاتا ہے۔ انتقال 51 سال کی عمر ہے محمد رسول اللہ کی، 51، کتنی؟ 51 سال۔ جب تک خدیجہ زندہ رہی آپ نے دوسری شادی نہیں کی۔ خدیجہ کے انتقال کے بعد آپ نے اور نکاح کیے اور شادیاں کی۔ ایک دن ایسا ہوتا ہے کہ بقرعید کا دن آ جاتا ہے، قربانی کا دن آ جاتا ہے، قربانی ہوتی ہے، اونٹ کا گوشت پک کر سامنے آتا ہے، اونٹ کا گوشت بن کر سامنے آتا ہے۔ اللہ کے نبی نے گوشت کی بوٹی اٹھائی اور اپنے منہ تک لے گئے، لیکن آپ کھا نہیں سکے، ہونٹوں تک لے جا کر واپس کر دیا اور اس اونٹ کے گوشت کو، ہڈی دار گوشت کو آپ نے پیالے میں رکھ دیا اور آپ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ حضرت عائشہ کہتی ہیں اللہ کے نبی قربانی کے دن بھی آپ رو رہے ہیں، میں گوشت بنا کر لائی اور آپ کی آنکھوں میں آنسو ہیں۔ آپ کی زبان سے جملہ نکلا، عائشہ آج مجھے خدیجہ کی یاد آ رہی ہے، عائشہ آج مجھے خدیجہ کی یاد آ رہی ہے، عائشہ آج مجھے خدیجہ کی یاد ستا رہی ہے، آج وہ بھی زندہ ہوتی تو میرے ساتھ بیٹھ کر کھانا کھاتی، میرے ساتھ بیٹھ کر قربانی کا جشن مناتی، قربانی کا گوشت وہ بھی تناول فرماتی۔ حضرت عائشہ کہتی ہیں مجھے اتنا رشک کسی بیوی پر نہیں ہوا جتنا خدیجہ پر ہوا۔ 66 سال کی بڈھی کو یاد کر رہے ہیں آپ۔ حضرت عائشہ کہتی ہیں میں نے بول دیا کیا اس بوڑھی عورت کو یاد کرتے رہتے ہیں آپ، ہم جوان عورتیں آپ کے پاس موجود ہیں پھر بھی آپ خدیجہ کو یاد کرتے رہتے ہیں، اس بڑھیا کو یاد کرتے رہتے ہیں۔ اتنا سننا تھا محمد رسول اللہ کا۔ آپ نے کہا عائشہ خاموش، عائشہ خدیجہ کے بارے میں ایک جملہ مت بولنا، تم اپنا مقابلہ خدیجہ سے کرتے ہو، ہم ہیں تو آپ کی خدمت کے لیے۔ خدیجہ خدیجہ تھی، عائشہ عائشہ ہو، تمہیں نہیں معلوم خدیجہ کون تھی؟ عائشہ جب ساری دنیا محمد کی رسالت کو جھٹلا رہی تھی تو اکیلے خدیجہ محمد کی تصدیق کر رہی تھی۔ ساری دنیا جب محمد کی نبوت کو ٹھکرا رہی تھی تو اکیلے خدیجہ محمد پر ایمان لا رہی تھی۔ جب ساری دنیا محمد کا سر پھوڑ کر زخمی کر رہی تھی تو اکیلے خدیجہ اپنے سر پر اوڑھنے والی اوڑھنی کو پھاڑ کر اس کے دوپٹے کو چیر کر اس سے ہمارے خون کو صاف کر رہی تھی۔ سب سے پہلے تسلی دینے والی، تشفی دینے والی خدیجہ تھی۔ عائشہ تمہارا الگ مقام ہے، خدیجہ کا الگ مقام ہے، تم خدیجہ کے مقام کو نہیں پہنچ سکتی ہو۔ ساری دنیا جب محمد کو جھٹلاتی تھی خدیجہ محمد کی تصدیق کرتی تھی، ساری دنیا محمد رسول اللہ کو کی نبوت کو جھٹلا رہی تھی اور خدیجہ محمد رسول اللہ کی نبوت پر ایمان لا رہی تھی۔ ساری دنیا مجھے مار رہی تھی، خدیجہ میرے زخموں کو صاف کر رہی تھی، اپنی آغوش میں، اپنی گود میں مجھے لٹائے ہوئے تھی اور مجھے تسلی دے رہی تھی۔
خدیجہ خدیجہ تھی اور عائشہ تم عائشہ ہو، اس کے مقام و مرتبے کو تم نہیں پہنچ سکتی ہو. اتنی بوڑھی عورت کو آپ اس عمر میں بھی یاد کر رہے ہیں کیونکہ وہ آپ کی فرما بردار بیوی تھی. یہ ہوتا ہے بیوی کا کردار، شوہر کا کردار. اس کے انتقال کے بعد بھی آپ اس کو بھلا نہیں پا رہے. آج تو ایسے ایسے بے غیرت ہیں موت کی بد دعا کرنے جلدی مرے تاکہ دوسری شادی کرنے کا موقع مل جائے. ایسے بھی بدتمیز لوگ. اور ایک نے تو ہم سے پوچھا تھا مسئلہ کہ مولانا صاحب سنتا ہوں صدقہ کرو تو بڑی سے بڑی مصیبت ٹل جاتی ہے. میں نے کہا ہاں حدیث میں تو آتا ہے. کہا میں اتنا صدقہ کرتا ہوں میری بیوی کیوں نہیں ٹلتی؟ تو ہم نے کہا تیری بیوی تیرے اوپر مصیبت ہے کیا؟ کہا بیوی سے بڑھ کر کون مصیبت ہو سکتا ہے؟ 10 لاکھ روپیہ میں صدقہ کرنے کو تیار ہوں، کم سے کم وقت چل تو جائے تاکہ دوسرا راستہ تو کھل جائے میرا. ایسے ایسے لوگ موجود ہیں میرے بھائیوں. سیکھو بحیثیت شوہر کے آپ کا کردار کیا تھا. آپ کی ایک بیوی تھی حفصہ جو عمر کی بیٹی تھی، اور آپ کی ایک بیوی تھی صفیہ جو کسی جنگ میں قید کر کے لائی گئی. یہودی تھی، یہودی باپ کی بیٹی تھی، قید کر کے لائی گئی، اسلام لے آئی. اللہ کے رسول نے ان سے نکاح کر لیا، یہ نبی کی بیوی بن گئی. تو ایک بار حفصہ نے صفیہ سے کہہ دیا چل یہودن، تو یہودی ہے یہود. حضرت صفیہ رو رہی ہے. اللہ کے نبی جب گھر پہ آئے تو صفیہ کو روتے ہوئے دیکھا تو آپ نے پوچھا صفیہ ما یبکیک، کس چیز نے تمہیں رلایا، کیا بات ہے؟ اللہ کے نبی مجھے آپ کی سوکن آپ کی دوسری بیوی حفصہ نے مجھے آج یہودی کہہ دیا. میں تو اسلام لائی ہوں اور مجھے میرے پرانے دھرم سے جوڑا جا رہا ہے. آپ نے مسکراتے ہوئے کہا صفیہ تو اس میں ناراض ہونے کی کیا بات ہے؟ تم ان کو یہ جواب دیتی، آپ جواب بتا رہے ہیں، خوش کر رہے ہیں. دیکھیے اے صفیہ تم ان کو جواب دیتی کہ میری قسمت کا کیا کہنا، میرے باپ ہارون، میرے چچا موسیٰ. ہارون اور موسیٰ دونوں بھائی بھائی تھے نا. تم کہنا چاہیے تھا حفصہ سے حفصہ میرے باپ ہارون، میرے چچا موسیٰ اور میرے شوہر محمد الرسول اللہ، میری قسمت کا کیا کہنا. جو اللہ نے مجھے مقام دیا وہ تمہیں مقام نہیں دیا. میرا شوہر محمد، میرا باپ ہارون اور میرا چچا موسیٰ، مجھ سے اچھی کس کی قسمت ہو سکتی ہے؟ حضرت صفیہ مسکرانے لگی. آپ نے کہا تم سے بڑا مقام کس کا ہو سکتا ہے؟ ارے تم تو ایک نبی کی بیٹی ہو، ایک نبی کی بھتیجی ہو اور ایک نبی کی بیوی ہو، تم سے بڑا مقام کس کا ہو سکتا ہے؟ اس طریقے سے آپ نے تسلی دی اور پھر کہا حفصہ سے حفصہ خبردار جو صفیہ کو دوبارہ چڑھانے کی کوشش کی، ہمارے لیے ساری بیویاں برابر ہیں، چڑھاؤ گی نہیں. شوہر ہونے کی حیثیت سے یہ مقام تھا، یہ کردار تھا آپ کا. ایک جنگ تھی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جنگ میں اپنی بیویوں کو بھی لے جایا کرتے تھے جس کے نام قرآن نکلتا تھا. تو ایک جنگ میں 2 بیویاں جا رہی ہیں، کون؟ عائشہ اور حفصہ. پھر پرچی ڈالی گئی آپ کس کے اونٹ پر سوار ہوں گے. پرچی میں عائشہ کا نام آیا، آپ عائشہ کے اونٹ پر سوار ہوئے اور عائشہ کے ساتھ چلنے لگے. حفصہ بھی ساتھ میں ہے، حفصہ کا اونٹ دوسرا ہے، عائشہ کا اونٹ دوسرا ہے. اللہ کے رسول عائشہ کے اونٹ پر بیٹھے ہوئے ہیں. چلتے 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 بہت دور چلنے کے بعد سستانے کے لیے رک گئے اور اپنی اپنی ضرورت سے فارغ ہونے کے لیے سب لوگ ادھر ادھر ہو گئے. اسی بیچ میں حضرت حفصہ عائشہ کے پاس آئی اور کہا عائشہ میرا اونٹ زیادہ خوبصورت ہے اور تمہارا اونٹ تھوڑا کمزور ہے. اللہ کے رسول آپ کی اونٹ پر بیٹھتے ہیں، مجھے اچھا نہیں لگتا ہے. ایک کام کرو، اپنا کمزور اونٹ مجھے دے دو اور میرا طاقتور اونٹ تم لے لو تاکہ اللہ کے رسول اس اونٹ پر سوار ہو تو تم دونوں آسانی سے سوار ہو سکتے. حضرت عائشہ کو مشورہ پسند آ گیا کہ ہاں ٹھیک ہے، اونٹ بدل لیا. عائشہ نے حفصہ کا اونٹ لے لیا اور حفصہ نے عائشہ کا اونٹ لے لیا. اب عائشہ کا اونٹ کس کے پاس آ گیا؟ حفصہ کے پاس. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب اپنی ضروریات سے فارغ ہوئے اور اونٹ پر سوار ہونے کے لیے چلنے لگے تو آپ اسی اونٹ کی طرف بڑھے جس اونٹ پر سوار ہو کر آپ آ رہے تھے. تو آپ اسی اونٹ کے پاس پہنچے، دیکھا اس پر حفصہ ہے. آپ نے کہا حفصہ یہ اونٹ تمہارے پاس؟ کہاں میں نے حضرت عائشہ سے بدل لیا ہے، میرا اونٹ زیادہ اچھا تھا تو میں نے عائشہ کو دے دیا. آپ نے کہا چلو کوئی بات نہیں، اب میں تمہارے اونٹ پر بیٹھ جاتا ہوں. اللہ کے رسول حفصہ کی اونٹ پر بیٹھ گئے اور دونوں سفر کرنے لگے. تھوڑی دور کا سفر تھا بس، لیکن حضرت عائشہ کو اتنی جدائی بھی برداشت
نہیں ہوئی. کیا پیار دیا تھا اللہ کے رسول نے. میرا نام نکلا, میری باری, پھر آپ نے اس کے اونٹ پر آپ کیوں بیٹھ گئے؟ کچھ کہا نہیں. تھوڑی دور کا سفر تھا, آپ حفصہ کی اونٹ پر بیٹھ کر آ گئے, سفر ختم ہو گیا. حضرت عائشہ غائب, پوچھا کہاں گئی؟ دیکھتے ہیں کہ وہ ایک جنگل کی طرف جا رہی ہے. پیچھا کیا گیا تو کیا دیکھتے ہیں, حضرت عائشہ نے اپنا پیر جنگل کی گھاس میں ڈال دیا. یہ پیر جنگل کی گھاس, ہری ہوئی گھاس میں ڈال دیا, ایسے اپنا پیر, بخاری کی روایت, جنگل کے گھاس میں ڈال دیا اور ڈال کر آسمان پر دیکھنے لگی اور کہتی ہیں اللہم سلط علی قربن, اس گھاس میں کوئی بچھو نکال دے, اس گھاس میں کوئی سانپ نکال دے, اے اللہ کوئی بچھو یا سانپ یہاں مسلط کر دے, تلدغنی, جو مجھے ڈس لے, جو مجھے کاٹ لے, جس کے زہر سے میں مر جاؤں. اے اللہ مجھے یہ گوارا ہے, لیکن محمد رسول اللہ کی یہ جدائی گوارا نہیں ہے. ہوا رسول کا, ہوا رسول کا لا, میں ان کو تو کچھ نہیں کہہ سکتی, وہ تیرے رسول ہے, اس لیے تو ہی کوئی سانپ یا کوئی بچھو اس گھاس پہ پیدا کر دے تو مجھے کاٹ لے, جس کے زہر سے میں مر جاؤں. اپنی جان دینا گوارا ہے, لیکن محمد رسول اللہ کی جدائی برداشت نہیں. کتنا پیار دیا ہوگا کہ ایک جوان بیوی بھی یہ کہہ رہی ہے کہ رسول اللہ کی اتنی جدائی بھی برداشت. سوکنوں کا تماشا ادھر بھی ہوتا تھا, وہ بھی نہیں چاہتی تھی کہ میری باری دوسرے کو مل جائے. جو لوگ دو دو تین تین بیویاں چار رکھے ہوئے ہیں, ان کی ہمت کو سلام کہنا چاہیے, ورنہ سازشیں تو اللہ کے رسول کی بیویاں بھی کرتی تھی. یہ سازش ٹھیک ہے نہیں. زینب کے گھر زیادہ بیٹھتے ہیں, شربت پلاتی ہیں, ان کے پاس زیادہ وقت ہے, ہمیں کم دے رہے ہیں. جس کے پاس آئے کہنا کہ تمہارے منہ سے مغافیر کی بو آ رہی ہے, بدبو آ رہی ہے. ساری بیویوں نے کہا کہاں سے آ رہے ہیں, آپ کے منہ سے بدبو آ رہی ہے. آپ نے کہا تو میں غلط فہمی ہو رہی ہے. دوسری بیوی کے پاس گئے, اس نے بھی کیا ہوا, کیا کھا کے آئے, آپ کے منہ سے بدبو آ رہی. تیسری نے بھی وہی کہا, چوتھی نے بھی وہی کہا, اور یہ پلاننگ پہلے ہی کر لی, اور اس کی باس تھی حضرت عائشہ. اب 4 5 6 بیویوں نے جب یہی کہا تو آپ سمجھ گئے کہ واقعی میرے منہ سے بدبو آ رہی ہوگی, کیونکہ ایک غلط بول سکتی, دو یہ تو سبھی کہہ رہی ہیں. تو آپ نے فرمایا اچھا میرے منہ سے بو آ رہی ہے, کہاں, آج کے بعد میں شہد کو ہاتھ نہیں لگاؤں گا, شہد محمد پر حرام, آج کے بعد میں شہد نہیں استعمال کروں گا, شہد مجھ پر حرام ہے. یہی بیویاں چاہ رہی تھی, اب شربت کیسے پیئیں گے زینب کے گھر بیٹھ کر, بس شہد کو اپنے اوپر حرام کر لیا. یا حرام کیا تو اللہ نے آسمان سے جبریل کو بھیج دیا, قرآن کی آیت نازل ہوتی ہے, یا ایھا النبی لما تحرم ما احل اللہ لک تبتغی مرضات ازواجک. اے محمد آپ کون ہوتے ہیں, اللہ نے جس چیز کو حلال کیا اس کو اپنے اوپر حرام کرنے والے, اپنی بیویوں کو خوش کرنا چاہتے ہو, بس اللہ کی حلال کی ہوئی چیز کو آپ بھی حرام نہیں کر سکتے ہو. تو بیویاں جب نبی کی سازش کر رہی ہیں تو ہماری عورتیں 2 2 3 3 وہ سازش نہیں کریں گی. ہم کیسے بچ سکتے ہیں؟ بڑے دل گردے والے وہ لوگ ہیں جو 2 2 اور 3 3 کو سنبھالے ہوئے ہیں. ورنہ مجھے تو ایک ایسا آدمی مل چکا ہے جو مجھ سے کہہ رہا تھا مولانا صاحب میں تو پکا جنتی ہوں. میں نے کہا کیوں؟ بولا میری 4 بیویاں ہیں. تو میں نے کہا 4 بیویوں والا کیا جنتی ہو جاتا ہے؟ نماز پڑھے نہ پڑھے, روزہ رکھے نہ رکھے. کہنے لگا مولانا صاحب میں نماز پڑھوں نہ پڑھوں, روزہ رکھوں نہ رکھوں, لیکن میں جنت میں جاؤں گا. میں نے کہا اتنا کانفیڈینس کیسے؟ بولا اس لیے کہ جہنم میں نے دنیا ہی میں دیکھ لی ہے, اور اللہ 2 جہنم کسی کو نہیں دے سکتا ہے. تو جو لوگ 2 2 3 3 رکھے ہوئے ہیں ان کی ہمت کو سلام ہے میرے بھائیو. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں میں بھی یہ چلتا تھا, فطرت تھی. لیکن میرے بھائیو غور کرو, بیوی شوہر ہونے کی حیثیت سے آپ کا کردار کیا تھا. بس مجھے کل سپول میرا پروگرام ہے, پرسوں ارریہ میں میرا پروگرام ہے, لگے ہوئے ہیں, اور آپ کے یہاں سب سے لیٹ ٹائم ملتا ہے. اب تو ریکارڈ ٹوٹ چکا ہے, لوگ اب سنبھل گئے, 1 بجے اب سب جگہ جلسہ ختم ہو جاتا ہے, لیکن آپ کے یہاں 2 بجے پونے 2 بجے ٹائم ملتا ہے. آپ بھی چینجنگ کریے, ہرن پور والوں کچھ سدھار لائیے. ہر علاقے میں تھوڑی تھوڑی تبدیلی آ رہی ہے, آپ کے یہاں تبدیلی نہیں آ پا رہی ہے, آپ بھی چینجنگ لائیے اپنے اندر. تو میرے